کامیابی کی کنجی۔ رات کے کھانے کے بعد احمد صاحب کے گھر کا ماحول ہمیشہ منفرد ہوتا تھا۔ حسن، فاطمہ اور عائشہ اپنے اپنے کمروں سے کتابیں لے کر لاؤنج میں آ جاتے۔ ان کی والدہ سعدیہ چائے کا کپ ہاتھ میں لیے ان کے ساتھ بیٹھتیں، جبکہ احمد صاحب اخبار پڑھتے ہوئے بچوں سے کتابوں کے بارے میں بات چیت کرتے۔ یہ ان کا معمول تھا اور اسی عادت نے اس خاندان کو ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی سے جوڑے رکھا تھا۔ ایک دن حسن اپنے دوست عمر کے ساتھ پارک میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ عمر نے دیکھا کہ حسن اکثر نئی کتابوں کے بارے میں بات کرتا ہے اور اپنی پڑھائی میں بہت محو رہتا ہے۔ عمر نے کہا، یار تم تو ہر وقت پڑھائی میں لگے رہتے ہو، کیا تمہیں کبھی لگتا ہے کہ زندگی صرف کتابوں تک محدود نہیں؟ حسن مسکرایا اور جواب دیا، یہ بات ٹھیک ہے کہ زندگی صرف کتابوں تک محدود نہیں، لیکن کتابیں وہ بنیاد ہیں جو زندگی کو بہتر بناتی ہیں۔ عمر نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، لیکن تمہیں لگتا ہے کہ یہ کتابیں تمہاری زندگی بدل سکتی ہیں؟ حسن نے کہا، بالکل، تم جانتے ہو میرے والد کہتے ہیں کہ کتابیں تمہیں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دیتی ہیں، وہ ہمیں نئے خیالات، نئے خواب اور نئے راستے دکھاتی ہیں۔ عمر نے قائل ہونے کے بجائے مذاق میں کہا، چلو دیکھتے ہیں یہ کتابیں تمہیں کہاں لے جاتی ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور حسن کی محنت رنگ لائی۔ وہ ایک کامیاب انجینئر بنا اور ایک مشہور بین الاقوامی پروجیکٹ کی قیادت کرنے لگا۔ فاطمہ طب کے پیشے سے منسلک ہوئی اور عائشہ کی نئی کتاب کو ادبی ایوارڈ ملا۔ ایک دن عمر نے ٹی وی پر حسن کا انٹرویو دیکھا، جہاں وہ اپنے پروجیکٹ اور کامیابی کے راز کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ حسن نے کہا، میری کامیابی کا سب سے بڑا سہارا کتابیں ہیں۔ انہوں نے مجھے نہ صرف مسائل کا حل ڈھونڈنا سکھایا بلکہ زندگی کے ہر چیلنج کا سامنا کرنے کے قابل بھی بنایا ہے۔ حسن نے کہا، میری کامیابی کی جڑ میرے والدین کی رہنمائی اور کتابوں کی محبت ہے، جنہوں نے مجھے آگے بڑھتے رہنے اور اپنے مقاصد پورا کرنے میں مدد دی ہے۔ یہ سن کر عمر کو اپنے الفاظ یاد آئے۔ وہ فوری طور پر حسن کے پاس گیا اور کہا، تم ٹھیک کہتے تھے حسن، کتابیں واقعی زندگی بدل سکتی ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ تمہارا پورا خاندان علم کی بدولت کہاں پہنچا ہے، مجھے بھی اس خزانے کا حصہ بننا ہے۔ حسن نے عمر کو ایک کتاب تحفے میں دی اور کہا، یہ تمہاری نئی شروعات ہے، یاد رکھو علم وہ دولت ہے جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہتی ہے۔ اسی دن سے عمر نے بھی کتابوں سے دوستی کر لی اور وہ اپنی زندگی میں مطالعے کی اہمیت کو سمجھ چکا تھا اور ہر دن نئی چیزیں سیکھنے کے لیے بے تاب رہتا تھا۔ If you like the video, like, share and subscribe.